बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और हम लोग पहुंच गए चैप्टर नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चंस हमने शुरू किए हुए हैं मुकम्मल चैप्टर के जितने अहम शॉर्ट बन सकते हैं। चैप्टर 3 का नाम है इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की माशी तरक्की। ये उर्दू मीडियम के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश वालों की बारी इंशाल्लाह बाद में आएगी। तो चलते हैं चैप्टर के अंदर और वन बाय वन सारे शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको पता है 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 का है कि माशी तरक्की से क्या मुराद है, या माशी तरक्की की तारीफ करें। पेज नंबर 50 पे है। अगला सवाल, कौमी पैदावार में इजाफे से क्या फ़वायद होते हैं, ये भी पेज 50 पे है। अगला सवाल, अगर कौमी पैदावार में कमी हो तो मुल्क में क्या असरात पड़ते हैं, ये भी पेज नंबर 50 पे। तो तीनों सवाल इकट्ठे हैं और तीनों एक तरतीब में हैं। तो पहले सवाल का जवाब ये ऊपर हो गया। डेफिनेशन, ग्राम बैंक के मुताबिक माशी तरक्की मईशत की पैदावारी सलाहियत में ऐसे लगातार अमल का नाम है जिसके नतीजे में कौमी आमदनी में इजाफा होता हो। अगले सवाल का जवाब, अगर कौमी आमदन में इजाफा हो रहा है तो क्या फ़ायदे हो रहे हैं मुल्क को और लोगों को। मैं फिर सवाल दिखा दूँ, कौमी पैदावार में इजाफे से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। अगला पैराग्राफ है, अगर कौमी पैदावार मुहैया अदब के मुताबिक हो चलते जाएंगे, यहाँ से काफ़ी जनाब फ़ायदे होते हैं। मुल्क के अंदर सरमाकारी होती है, अशिया खिदमात की फरमानी होती है, महंगाई पे कंट्रोल होता है, सरमाए की गर्दश में तेज़ी आ जाती है, कारोबारी सरगर्मी में इजाफा होता है, रोज़गार के मौक़े फ़ी कस आमदनी में इजाफा जिससे आवाम का म्यार ज़िंदगी बेहतर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस वक्त हमारे पास, क्योंकि हमारे जो मुल्क में सूरत हाल है वो अगला सवाल है ये, कौमी पैदावार में कमी से मुल्क के माशी हालात पर क्या असरात पड़ते हैं। लो जी, कौमी पैदावार में कमी की सूरत में हुकूमत और आवाम दोनों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। बिल्कुल ठीक है, आप देख रहे हैं हालात। महंगाई में इजाफा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ज़र की कदर में कमी हो रही है, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा 220-25 पे पहुंच चुका है। रोज़गार के मौके में कोई बेहतरी नहीं आ रही, फ़ी कस आमदनी कम होती जा रही है, 1650 थी अब 1650 से भी कम हो गई है। आवाम की मैर ज़िंदगी में कोई इजाफा नहीं होता। खसारा और कर्जा मईशत का लाजमी हिस्सा बन जाते हैं। कर्जा लेते जा रहे हैं, खसारा होता जाता है। तो हम इस वक्त बदकिस्मती है कि हम इस वक्त इस सिचुएशन पे बैठे हैं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा हम ऊपर वाली सिचुएशन की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। 3 शार्ट हो गए जी। अगला शार्ट है, व्हाट इज़ जीडीपी। बड़ी दफ़ा ये सवाल इस आया है बोर्ड्स के अंदर। जीडीपी से क्या मुराद है, खाम कौमी पैदावार, ऐसे कह लेते हैं। ये आपके एक डब्बा बने हुए है नीले रंग का, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। ये जी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी खाम कौमी पैदावार किसी भी मैशत के मखसूस अरसे के दौरान पैदा की जाने वाली अशिया खदमात की कहते हैं। मखसूस अरसे से बात अमूमन 1 साल, यानी समझने वाली बात यह है कि 1 साल के अरसे के दौरान एक मुल्क जितना कमाता है, जितनी तरक्की करता है, उसको जीडीपी कहते हैं। और अगर आप एक बंदे का हिसाब लगाना चाहें तो पूरे मुल्क की जीडीपी को आबादी पे डिवाइड कर दिया जाता है और यूं एक बंदे की जीडीपी निकलती है जो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन $1500-1600 साल की है। इसको जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जीडीपी पर कैपिटा है वो लग्जमबर्ग की है। उसके बाद कतर जो इस्लामी मुल्क है वो दुनिया का दूसरा सबसे हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटल वाला मुल्क है। तकरीबन $1 लाख से ज़्यादा फ़ी बंदा कमाता है। हम लोग अभी $1600 पर हैं। पाकिस्तान के दूसरे माशी अशरे में शुरू किए गए मंसूबों के नाम बताएं। पेज नंबर 52। लो जी, दूसरा अशरा, और ये जनाब सीम और सौर के ख़ात्मे के लिए कई मंसूबे शुरू किए गए जिनमें सीम नालों की तमीर, ट्यूबवेलों की तनसीब थी। इस दौर में बहुत से तरक्याती मंसूबे भी शुरू किए गए जिनमें मंगला डैम, तरबेला डैम शामिल थे। हुकूमती इक़दाम के हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला और आपको पता है कि ये पाकिस्तान का गोल्डन अशरा कहलाता है। इसमें पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा तरक्की की, तकरीबन हम 6.5 की शरह को पहुंच चुके थे। डॉलर सिर्फ 3-4 रुपये का होता था। ये सऊदी रियाल और यूएई दरहम हमसे कम कीमत होते थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, पाकिस्तान को नज़र लग गई और उसके बाद वो दिन ब दिन हम लोग पीछे जा रहे हैं। इंशाल्लाह का वक्त आएगा, कोशिश ज़रूर करनी है और हम लोग दोबारा वापस अपना मुकाम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत में शुरू किए गए माशी मंसूबे, ये हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं और दोबारा फिर रिपीट हो रहा है क्योंकि ये वो अशरा है जिसमें 3 हुकूमतें चेंज हुई हैं। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे
मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए PTI हुकूमत ने, और नंबर 1 नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, तकरीबन ये वही सवाल है जो हम चैप्टर नंबर 1 पे पढ़ चुके हैं। नौजवान हुनरमंद प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड, दैन वी हैव दामिर बादशाह डैम और मेंबर डैम की तमीर, एहसास प्रोग्राम है, उसके बाद प्लान फॉर पाकिस्तान है जिसको बिलियन ट्री मंसूबा भी कहा जाता है। इसके अलावा एहसास सैलानी प्रोग्राम भी हमने शुरू किया, सैलानी लंगर भी था, वगैरह वगैरह। अफरादी क़ुव्वत से क्या मुराद है, कौन से लोग शामिल होते हैं और कौन से लोग अफरादी क़ुव्वत में शामिल नहीं किए जाते, दोनों एक ही टॉपिक के अंदर है, मैं दोनों इकट्ठे करता हूँ। पहले तो डेफिनेशन होते कौन है, ये है जी। अफरादी क़ुव्वत या वर्क फोर्स से मुराद 16 साल या उससे ज़्यादा उम्र के वो अफराद जो कमाने के अहल हों। अब इनमें बेरोज़गार अफराद भी शामिल हैं और बरस के रोज़गार, दोनों तरह के अफराद शामिल हैं, चाहे वो कारोबार करते हों, चाहे नौकरी करते हों, चाहे पार्ट टाइम काम करते हों, वर्कर हों, तनख्वाहदार हों, सारे लेबर फोर्स में शामिल होते हैं। अगला सवाल था कि कौन लेबर फोर्स में शामिल नहीं होते, तो ये उसका जवाब है। बच्चे यानी बजूरा अरबी में कहते हैं, उसके बाद हाउस वाइफ्स घरेलू ख़वातीन, बाबे बूबे उम्र रसीदा अफराद जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, मोर दैन 64-65, वो लोग अफरादी क़ुव्वत में शामिल नहीं होते। इसके अलावा माजूर अफराद भी अफरादी क़ुव्वत में शामिल नहीं होते, आप इजाफ़ा कर सकते हैं। ख़वातीन और बूढ़े अफराद घर और बच्चों की देखभाल में नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। मादनियात वाला टॉपिक शुरू हो गया। डेफिनेशन, व्हाट डिफाइंड मिनरल्स और उसकी इकसाम के नाम बताएं। मादनियात क्या होती हैं और उसकी तारीफ ये है जी। मादनियात से मुराद ज़ेर ज़मीन मौजूद धाती और गैर धाती अशिया। मादनी वायु किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। कोई मुल्क इतना ही अमीर समझा जाएगा जब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मादनी वसाइल और दौलत होगी। पाकिस्तान में मादनियात की 2 इकसाम है। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में 2 इकसाम है, धाती मादनियात यानी मेटालिक मिनरल्स और गैर धाती मादनियात यानी नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये इसका जवाब देना है। पाकिस्तान की चंद धाती और गैर धाती मादनियात के सिर्फ नाम लिखने हैं तो 3-4 धाती मादनियात नाम लिख लें, लोहा लिख लें, तांबा लिख लें, सोना लिख लें, मैग्नाइज स्पेलिंग है, बॉक्साइट लिख लें। गैर धाती 3-4 लिख लें, कोयला आसान है, कोयला के बाद जिप्सम लिख लें, उसके बाद नमक लिख लें, संगे मरमर लिख लें, वगैरह वगैरह। गंदा के 4 इस्तेमाल बयान करें, पेज 58। वाट आर द यूजेस ऑफ सल्फर, ये है जी। ये नहीं पूछा गया कि कहाँ पाई जाती है, ये पूछा गया है इसके यूजेस क्या हैं। जितना सवाल इतना जवाब देना है, वरना इररेलेवेंट हो जाएगा। इस दांत को ज़्यादातर पेंट में, रोगन में डाला जाता है, कीमियाई खाद बनाने में, मसनूई रेशा, टेफ्लॉन या फाइबर बनाने में इस्तेमाल होता है, धमाका खेज मवाद की तारीफ में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा गंधक ज़राअत के शोबे में सीमासोर के खात्मे के लिए भी इस्तेमाल होती है। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट गंधक का तेज़ाब बनाने में भी इस्तेमाल होती है। अभी भी मुझे केमिस्ट्री के फार्मूले याद हैं भाई। H2SO4। कोयला पर मुख्तसर नोट लिखें, नीज इसके चंद इस्तेमाल बताएं। और इसी के आगे सवाल इसी पेज पर है सवाल, जिप्सम का भी इस्तेमाल बताएं। दोनों सवाल बहुत अहम है, बोर्ड में भी आ चुके हैं, दोनों इकट्ठे करते हैं। पेज 57 ऊपर वाला पेज है। कोयला का इस्तेमाल आपके सामने है। पाकिस्तान, अब थोड़ा सा इसको मिसाला लगाना है क्योंकि जवाब थोड़ा है, हम इसको बड़ा कर रहे हैं, तो ऊपर आप हेडिंग दे दें, कोयला के 3 इस्तेमाल बताएं। नीचे आप बताएं जी, पाकिस्तान के कोयले के 3 इस्तेमाल है। नंबर 1, ये थर्मल बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 2, घरों में खाना पकाने वगैरह के लिए, बारबेक्यू के लिए, हाथ सेकने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 3, भट्ठों पर ईंटें पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। 3 इस्तेमाल हो गए। 3 पॉइंट एक दूसरे के नीचे लिखने हैं, जान नहीं छुड़ानी। बोर्ड की शीट बहुत बड़ी होती है, उसको भरा करें। और इसी के आगे जिप्सम का इस्तेमाल, ये इस्तेमाल जिप्सम का, ये भी नहीं पूछा गया कहाँ मिलता है, बस इस्तेमाल पूछिए। ये एक मुफीद और करामत पत्थर है जो सनत ज़राअत दोनों में इस्तेमाल होता है। ज़राअत में इसको सीमथोर के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कीमियाई खाद बनाती है, सीमेंट, कागज़, पेंट बनाने के लिए भी जिप्सम इस्तेमाल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम तो आपने आम सुना होगा, यहाँ लिख लें। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए भी इस्तेमाल होता है, बल्कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली जिप्सम ही है। ये 2 रंग होता है, गुलाबी रंग का और सफ़ेद रंग का। यहाँ से पूरे बता दें। अगला जनाब सवाल है, पाकिस्तान की ज़राअत को चंद मसाइल बयान करें। चंद क्या जी, हम 14 बता देते हैं।
یہ جناب یہیں سے آگے سوال شروع ہے، زراعت کو مسائل، یہ مسائل ہیں۔ ہیڈنگ دے کر ایک ایک لائن بتانی ہے۔ مثلا میں عموماً بچوں کو اگلے پیج سے کراتا ہوں، یہ پوائنٹ نمبر 7 کراتا ہوں، چھوٹا ہے، کاشتکاروں کا نفاندہ ہونا، ایک لائن جواب بھی آگے بتا دیں۔ نمبر 2 سیمتھور کا مسئلہ، اس کے بارے میں بتا دیں۔ سٹوریج کی ناکافی سہولتیں، اس کے بارے میں بتا دیں۔ 3 پوائنٹس ہو گئے، اور ایک نیچے کر کے یہاں کہیں یہ فصلوں کی بیماریاں، سیلاب اور دوسرے آفات کی وجہ سے ہر سال ہماری قیمتی فصل جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، غذائی بحران۔ یہ 4 پوائنٹ ہوں گے۔ 7واں 8واں 9واں اور 10واں ایڈنگ دے کر ایک ایک لائن میں اضافہ کر دیں۔ انگلش میں ایڈنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں زراعت میں جدت لانے کے لیے جو اگلا، اصل میں یہ لانگ سوال ہے چھوٹو، اب اس میں سے آپ کے سامنے 1 2 3 4 بہت سے پوائنٹ ہیں، تو جو آسان آپ کو لگتے ہیں 4 وہ تیار کر لیں۔ میں عموماً بچوں کو 6واں 7واں 8واں اور 9واں تیار کرواتا ہوں۔ کاشتکاروں والا، پیٹنگ والا، ایکڑ تعداد میں مارکیٹ کی طلب۔ اگلا سوال یہ ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ تقریباً ملتے جلتے سوال ہیں، حکومت کا علیحدہ ٹاپک ہے۔ یہ اگلا ٹاپک یہ ہے، حکومت کیا کر رہی ہے۔ تو جناب حکومت کے لیے بھی اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں، تو 5واں 6واں 7واں اور 8واں، تو آپ سمجھ لیں بات کو۔ اگر حکومت کی بات آ جائے تو پھر یہ والا کرنا ہے 62 پیج والا، اگر ویسے اقدامات بتانے ہیں تو پھر پیج نمبر 61 والا بتا دیں۔ جناب اگلا سوال ہے، پاکستان کے آبی ذرائع کتنے ہیں، ان کے نام لکھیں۔ تو پاکستان کے آبی ذرائع یہاں پر 4 ہیں۔ نمبر 1 بارش، نمبر 2 انہار یعنی نہریں، نمبر 3 ٹیوب ویل، اور نمبر 4 کاریز جو کہ زیر زمین نالی ہیں۔ کاریز کیا ہوتا ہے، ابھی صبر کریں، آپ کو بڑھا دیتا ہوں۔ اگلا سوال ہے، پاکستان میں نہروں کی اقسام بیان کریں۔ کارکردگی کے لحاظ سے پاکستان میں نہروں کی اقسام بیان کریں۔ پیج 62 اور 63 آپ بتا دیں۔ کارکردگی کے لحاظ سے پاکستان میں نہروں کی 3 اقسام ہیں، جبکہ 9ویں کلاس میں آپ نے 4 پڑھا تھا۔ آپ چونکہ آپ 10ویں میں آ گئے ہیں، ایک نہر کم ہو گئی ہے۔ 12ویں میں جائیں گے تو 2 قسمیں رہ جائیں گی، شاید بی ایس سی ایم اے میں جائیں گے تو 1 قسم رہ جائے گی۔ تو نمبر 1 دوامی نہریں، اس کے بعد غیر دوامی نہریں جن کو چشمائی کینال، اور اس کے بعد سیلابی نہریں، فلڈ کینالز ہوتی ہیں۔ 3 نام بتانے ہیں۔ دوامی نہریں کون سی ہیں، 2 کے نام لکھیں۔ غیر دوامی نہریں کون سی ہیں، 2 کے نام لکھیں۔ کاریز کے نظام پر مختصر نوٹ لکھیں۔ چلیں یہ دونوں پہلے کرتے ہیں، دوامی غیر دوامی، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ جناب دوامی نہریں پوری کرنی ہے، جو سارا سال جاری رہتی ہیں۔ ظاہری بات ہے ہمارے پاس جو 3 مین دریا ہیں، چناب، جہلم، ان سے جو نہریں نکلتی ہیں وہ دوامی نہریں، بالکل یہ ہوگا جی۔ غیر دوامی نہریں یہ چشمائی نہریں، یہ سردیوں میں نہیں چلتی، پانی کم ہے، صرف گرما میں چلتی ہیں یا برسات کے موسم میں چلتی ہیں۔ تو عموماً وہ دریا جو انڈیا کی طرف سے جن کو پانی تھا وہ جب ہمارے طرف آتے ہیں تو پھر نکال، مثلاً آپ کا ستلج بیراج ہے، راوی ہو گیا، اور گدو بیراج، یہ تمام غیر دوامی نہریں۔ سیلابی نہریں اگر سوال آ جائے تو بڑا آسان ہے کہ جب سیلاب کو زور ہو جاتا ہے تو پانی کچھ تو سے باہر نکلتا ہے۔ سیلاب کے زور کو توڑنے کے لیے پانی کو مختلف نہروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سے پانی کا جو دباؤ اور بہاؤ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کاریز کسے کہتے ہیں۔ کاریز کے نظام پر مختصر نوٹ لکھیں۔ یہ جی پاکستان میں یہ نظام بلوچستان میں ہے، جہاں مخصوص علاقوں کی صورتحال اور نہری پانی کی شدید کمی کی وجہ سے پانی زیر زمین نالوں کے ذریعے کھیتوں پہنچایا جاتا ہے، نالوں کاریز کہتے ہیں۔ عموماً یہ پانی کا بارش کا پانی جمع کی جاتا ہے، یا چشموں کا پانی جو کہ پہاڑی علاقوں میں جمع کی جاتا ہے بعد میں، تاکہ ویپوریشن نہ ہو، اس کو جناب زیر زمین ڈھانپ کر کھیتوں تک لایا جاتا ہے۔ اس نظام کو کاریز کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ویری 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 امپورٹنٹ، سندھ طاس معاہدہ کیا ہے، کن کے درمیان ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا، کیا ہوا؟ سارے جواب اکٹھے کرتے ہیں۔ پہلی بات بتائیں جی، عالمی طاقتوں کی زیر نگرانی، آپ لکھیں گے عالمی بینک کی زیر نگرانی 1960 میں پاکستان بھارت کے درمیان سندھ طاس کا معاہدہ ہوا، جس کے تحت 3 مشرقی دریا راوی ستلج بیاس بھارت کو مل گئے اور 3 مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کے تحویل میں دے دیا گیا۔ تو اس معاہدے کو سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں۔ یہ بتائیں 4 باتیں۔ کب ہوا، 1960 میں، کس کے درمیان ہوا، پاکستان اور بھارت کے درمیان، کس نے کرایا، عالمی بینک نے کرایا اور عالمی طاقتوں نے، انگلینڈ وغیرہ نے کرایا، کیا ہوا، 3 دریا ہمیں دے دیے گئے اور 3 دریا بھارت کے حصے میں دے دیے گئے۔ دریائے سندھ پر قائم بیراجوں کے نام لکھیں۔ میرا خیال ہے سائز کا سوال شاید
یہ جی دریا سندھ پر 6 بیراج بنائے گئے ہیں، 3 بیراج پنجاب کے علاقے میں آتے ہیں اور 3 سندھ میں ہیں۔ جناب بیراج، چشمہ بیراج اور تونسا یہ پنجاب کے علاقے میں ہیں، جبکہ گدو بیراج، سکھر بیراج اور آہری بیراج جو ہے کوٹری بیراج یہ صوبہ سندھ کے اندر ہے۔ تو یہ 6 بیراجز ہیں جو کہ دریا سندھ پر۔ بیراجز کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈیم نہیں ہوتے، ڈیم تو بجلی بھی پیدا کرتے ہیں، بیراجز پانی کو صرف روک کر اور اس کے بعد نہر کے ذریعے پانی کو پھیلا دیا جاتا ہے، نہریں نکالی جاتی ہیں بیراجوں سے۔ پاکستان کی رابطہ انہار کے نام لکھیں، یہ آپ کے سامنے نقشہ تھا پیج 66 پہ، یہ ہے جی، اور یہ رابطہ نہریں ہیں۔ چشمہ جہلم، رسول قادر آباد بلوکی سلمان کی، تریمو سدنائی ملسی باولپور۔ یہ دیکھیں یہ وہ نہریں ہیں جو کہ کھیتوں کے لیے نہیں بنائی گئیں بلکہ دریاؤں کو آپس میں ملاتی ہیں، کیونکہ سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 دریا ہم سے لے لیے گئے، انڈیا کو مل گئے، تو پھر وہ جو علاقے تھے یہ والا خاص کر کے ستلج والا، اب اس کو تو سیراب کرنا تھا، تو پھر مغربی دریاؤں کا پانی ان دریاؤں میں ڈالا گیا، ستلج میں ڈالا گیا، راوی میں ڈالا گیا، اور اس کے علاوہ یہاں سے جہلم سے سندھ سے جہلم میں ڈالا گیا، جہلم سے چناب میں۔ تو یہ رابطہ نہریں جو کہ لنک کینال ہیں جو دریاؤں کو آپس میں ملاتی ہیں۔ اسی پیج پہ ایک سوال ہے، وٹ از دا پنجنت؟ پنجنت سے کیا مراد ہے؟ یہ نیچے آ جائیں۔ 5 دریا ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم آپس میں ضم ہو کر پنجنت کے مقام پر ضلع مظفر گڑھ میں مل جاتے ہیں۔ بس یہیں تک ہے، اور بعد میں پنجنت جو ہے وہ کوٹ مومن کے مقام پر دریا سندھ میں داخل جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں پنجنت میں دریا سندھ شامل نہیں ہے، دریا سندھ تو آگے جا کر کوٹ مٹھن یعنی راجن پور کے مقام پر مل جاتا ہے، اس سے پہلے پنجنت کے مقام پر، مٹھن کوٹ بھی اس کو کہتے ہیں، پنجنت کے مقام پر اصل میں جو 5 دریا مل جاتے ہیں، راوی، ستلج، بیاس، چناب اور جہلم۔ بیاس پاکستان میں داخل ہونے سے تھوڑا سا پہلے ستلج کے ساتھ ویسے ہی مل جاتا ہے۔ سنتوں کا ٹاپک آ گیا، سنتوں کے فوائد بتائیں۔ میں پیج نمبر دوبارہ چیک کر لوں، پیج نمبر 71۔ استاد محترم معذرت چاہتے ہیں جی، پتہ نہیں کیوں یہ نہیں پتہ۔ جناب سنتوں کے فوائد، سنتی ترقی سے ہم مندرجہ ذیل فوائد حاصل کر سکتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اور بس صرف 5 پوائنٹ کرنے ہیں، چھٹا نہیں کرنا کیونکہ چھٹا ہے ہی کوئی نہیں۔ مطلب یہ کہ بس 4 کا لیں تو 2 نمبر انشاءاللہ مل جائیں گے۔ گھریلو صنعت سے کیا مراد ہے؟ اقسام بتائیں۔ چھوٹی صنعت سے کیا مراد ہے؟ اقسام بتائیں۔ چھوٹی صنعت کے مسائل بتائیں۔ بڑے پیمانے کی صنعت سے کیا مراد ہے؟ اور دفاعی صنعت سے کیا مراد ہے؟ اور یہ دونوں سوال اصل میں ایک ہی ہیں، یہ بورڈ میں 2 طریقوں سے آ چکے ہیں، اس لیے ان دونوں کا جواب ایک ہی پیراگراف ہے، مگر سوال کرنے کا انداز بورڈ میں ڈیفرنٹ تھا۔ کیا امید ہے یا کیا ہوتی ہے ایک ہی بات ہوتی ہے، میں آپ کو سارے اکٹھے کہتا ہوں۔ صنعتوں کے فوائد مراد پہلے گھریلو صنعت کرتے ہیں۔ یہ جناب گھریلو صنعت سے مراد وہ صنعت جو گھر کے افراد مل کر آپس میں تھوڑا سا پیسہ لگا کے کرتے ہیں، اس میں مشین کا استعمال بہت کم ہے، مجبوری ہو بھی تو محدود پیمانے پہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگزامپل دے دینی ہے، گھروں میں کپڑوں کی سلائی، کھیس، دریاں بنانا، مرغ بانی، قالین بانی اس کی چند مثالیں ہیں۔ لفظ قالین بافی ہے، ویسے قالین بانی نہیں ہے۔ اس میں جو خام مال ہے وہ بھی دستکار خود خریدتا ہے اور مارکیٹنگ بھی خود ہی کرتا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے چھوٹی صنعت سے کیا مراد ہے؟ وہ صنعت جس میں کچھ مشینری استعمال کی جائے، چند لوگوں کو ملازم رکھا جائے، مرغی خانہ، ڈیری فارمنگ، فٹ بال بنانا، کھیلوں کا سامان، پاور لوم، آٹے کی مشینیں، چاول چھلنے کے شیلر وغیرہ شامل کو چھوٹی صنعت کہتے ہیں۔ اسی سے اگلا سوال ہے چھوٹی صنعت کے مسائل کیا ہیں؟ تو 4 مسائل ہیں اور چاروں بتانے ہیں۔ یہ اگلا سوال ہے بڑے پیمانے کی صنعت اور دفاعی صنعت۔ اگلے پیج پہ آ جائیں، بڑے پیمانے کی صنعت۔ بڑے پیمانے کی صنعت بڑی ٹیکسٹائل، ادویات، سیمنٹ، سگریٹ، ایئر کنڈیشن، بسیں، کاریں، پیٹرولیم، آٹوموبائل، کیمیائی کھادیں، موبائل فون، موٹر سائیکل صنعت، ٹی وی، چینی اور کوکنگ آئل بنانے کی صنعتیں شامل ہیں۔ لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ صنعتیں ہوتی کیا ہیں۔ آپ اپنے پاس سے بتائیں کہ وہ صنعت جس میں ہزاروں لوگوں کو ملازم رکھ کر اور بہت زیادہ سرمائے سے مصنوعات تیار کی جاتی ہیں، ان کو بڑے پیمانے کی صنعت کہتے ہیں۔ آگے یہ والی بات بتا دیں، یعنی بڑی صنعت، بڑے پیمانے کی صنعت ہزاروں لوگوں کو، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ملازم رکھ کر کثیر سرمائے سے لگائی جاتی ہے، اور آگے آپ نے پھر کتاب یہ والی بتانی ہے، بک۔ اس کے بعد دفاعی صنعت کا سوال یہ ہے جی،
پاکستان کی دفاعی صنعت بہت پرانی ہے، یہ ملک کی ضرورت کے لیے اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر دفاعی سامان تیار کرتی ہے۔ یہ ہیوی میکینیکل ٹیکسلا، اس کے علاوہ پی او ایف واہ کینٹ آپ نے سنا ہوا ہے، اس کو منی اسلام آباد بھی کہتے ہیں، بڑے خوبصورت شہر ہے۔ اور ایچ ایم سی ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا، ایچ آئی سی اور ایچ ایم سی ہیوی میکینیکل ٹیکسلا، یہ تین ہماری بڑی مشہور دفاعی صنعتیں پاکستان کی۔ پاکستان میں توانائی کے وسائل کی اقسام بیان کریں۔ اسی پہ اگلا ٹاپک ہے کہ پاکستان بجلی کتنے طریقوں سے پیدا ہوتی ہے، یا بجلی کی اقسام بیان کریں، دونوں کا جواب میں بتا دیتا ہوں۔ جناب پہلے تو یہ بتا کہ پاکستان میں توانائی 4 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1 بجلی، نمبر 2 گیس، نمبر 3 معدنی تیل اور نمبر 4 کوئلہ۔ اب اگلا سوال ہے کہ بجلی کتنے طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، جو اگلا سوال ہے۔ تو پاکستان میں بجلی 5 طریقوں سے حاصل ہو رہی ہے۔ نمبر 1 پن بجلی ہے، اس کے بعد کوئلے وغیرہ سے یعنی تھرمل بجلی ہے، اس کے بعد ایٹمی بجلی ہے، پھر شمسی توانائی ہے، اور ہوا کے ذریعے بھی پاکستان میں بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ بس آپ نے یہ 5 نام بتانے ہیں، نمبر 1 2 3 4 اینڈ 5۔ زیادہ لمبی ڈیٹیل والا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ایم سی کیو کے لیے یاد رکھ لیں پاکستان میں سب سے زیادہ جو بجلی ہے وہ تھرمل بجلی پیدا کی جا رہی ہے، اس کے بعد ہائیڈرو الیکٹرک ہے۔ ویری آخری سوال شروع ہو گیا بھائی، واٹ از مین بائی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ؟ درآمدات برآمدات سے کیا مراد ہے؟ اگلے پیج پہ آنا پڑے گا۔ لو جی کچھ چیزیں جو ایک ملک دوسرے ممالک سے منگواتا ہے اور کچھ چیزیں دوسرے ممالک کو بیچنا پڑتی ہیں، ان کو برآمدات کہتا ہے۔ میں بتا دوں کہ وہ چیزیں جو ایک ملک دوسرے ملک کو بیچتا ہے اس کو برآمدات کہتے ہیں، مطلب ہے باہر بھیجنا۔ اور وہ چیزیں جو ایک ملک اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر کے ملک سے منگواتا ہے اس کو کہتے ہیں درآمدات، امپورٹس۔ در کہتے ہیں گھر کے بڑے دروازے کو، تو جو چیز باہر سے آپ کے گھر کے اندر آ رہی ہو اس کو امپورٹس یعنی درآمد کہتے ہیں۔ اور بر کا مطلب ہوتا ہے باہر، خشکی، جو چیز باہر بھیجی جا رہی ہو اس کو برآمدات یا ایکسپورٹ کہتے ہیں، اس کو اس طرح لکھ لیں۔ اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، پاکستان کی اہم درآمدات کون سی ہیں اور کن ملکوں کو بھیجی جاتی ہیں؟ پاکستان کی اہم برآمدات کون سی ہیں اور کن ملکوں کو برآمد کی جاتی ہے؟ تو برآمد باہر بھیجنا، بے سے بر اور بے سے باہر، اور درآمد آپ کے گھر کے اندر آنے والی چیزیں، مطلب ہے پاکستان بھی ہمارا گھر ہے، ہوم لینڈ۔ تو پہلے درآمدات، پاکستان کی اہم درآمدات میں پیٹرولیم، مشینری، الیکٹرک اشیاء، دوائیاں، کاریں، فریج، اے سی، چائے، کھانے کا سامان، تیل، خشک دودھ۔ پاکستان 30% 6 ممالک سے ہماری زیادہ ایکسپورٹ صرف 6 ملکوں کے ساتھ ہے: امریکہ، برطانیہ، جاپان، جرمنی، سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای۔ اب ذرا ہم بیچتے کیا ہیں؟ کامن سینس، سب سے زیادہ ٹیکسٹائل بھیجی جاتی ہے، چاول، سبزیاں، پھل، سیمنٹ، سرجری کا سامان، کھیلوں کا سامان، ٹیکسٹائل، ریڈی میڈ گارمنٹس، چمڑی کی مصنوعات، جیولری اور کیمیکل شامل ہیں۔ پاکستان زیادہ تر سامان اپنا 5 ملکوں میں، امریکہ میں بیچتا ہے، یورپی یونین میں بیچتا ہے، یو اے ای میں بیچتا ہے، برطانیہ اور ہانگ کانگ شامل ہے۔ یہ جناب اگلا جو سوال ہے تجارتی خسارہ، یہ بیسیکلی ایکسائز کا لانگ تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے میں نے لانگ والے ٹاپک میں اس کو نہیں کرایا کیونکہ میں اس کو ایز اے شارٹ کراتا ہوں۔ یہ سوال شارٹ آتا ہے، لانگ آنے کا چانس نہیں ہوتا، تو شارٹ اس کے 3 بنتے ہیں۔ پہلا شارٹ، تجارتی خسارے کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا سوال کہ تجارتی خسارہ بڑھتا کیوں ہے اور خسارہ کم کیسے کیا جائے۔ تینوں اکٹھے جواب دیتے ہیں، جب تینوں سوال یاد کریں گے تو لانگ تیار ہو جائے گا۔ اگر کسی ملک کی درآمدات کے مقابلے میں کم ہوں تو وہ ملک تجارتی خسارے کی ضد میں آ جائے گا، یعنی آپ 100 روپے کا سامان باہر بیچ رہے ہیں مگر باہر سے 200 کا منگوا رہے ہیں، تو پھر وہ 100 روپے آپ کدھر سے دیں گے؟ تو اس کو تجارتی خسارہ کہتے ہیں۔ اکثر ہم جیسے ترقی پذیر ممالک کسی خسارے میں رہتی کیونکہ اپنی اشیاء بیچتی سستے ہیں کیونکہ ویلیو کم ہے روپے کی، اور ضرورت کی اشیاء مہنگی خریدتی ہیں کیونکہ اشیاء ڈالر میں خریدنی پڑتی ہیں۔ پاکستان بھی ایسے ممالک میں شامل ہے جو تجارت کے عدم توازن کا شکار ہے۔ اب اگلا سوال، وجوہات کیا ہیں بڑھنے کی؟ ایک تو وہی جو اس کی ڈیفینیشن ہے کہ درآمدات کے مقابلے میں برآمدات میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، ہماری قیمتوں میں بہت زیادہ فرق ہے، امریکی ڈالر کے مقابلے میں قیمت بہت کم ہو رہی ہے، کووڈ کی وجہ سے تو ویسے ہی تباہی چاہے گی۔ اب تو پتہ کو کہ یورپ جیسے ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، فرانس میں مظاہرے ہو رہے ہیں، انگلینڈ میں، جرمنی، اٹلی، امریکہ میں سب سے ہسٹری کی سب سے زیادہ جو ہے 1930 کے بعد افراط زر بڑھ گئی ہے، تو یہ تو پوری دنیا کے اس وقت مسئلہ بن چکا ہے۔ تجارتی خسارہ کم کیسے کی جائے؟ کامن سینس پہلی تو وہی ہے کہ درآمدات میں کمی کی جائے اور برآمدات بڑھائی جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔
دوسری بات، اپنی جناب برآمدات میں اضافہ کریں، روپے کی قیمت کم کریں، نئی نئی منڈیاں تلاش کریں، اشیاء کی کوالٹی، پیکنگ، گریڈنگ بہتر بنائیں، توانائی کی کم قیمت پر مسلسل فراہمی کریں۔ زبردست بات بتائی ہے، پر یہ ہو کیسے یہ نہیں بتایا گیا۔ آہی ٹاپک اور کیا ہی مشہور عالم یہ ٹاپک ہے، لانگ سوال کے طور پر بھی، اور اس کے میں سے شارٹ بھی بنتے ہیں۔ اچھا، یہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی، یہ ایکسرسائز میں اس کا جواب کہیں نہیں ہے، یہ ایکسرسائز کا سوال ہے، اس کا جواب بک میں کہیں نہیں ہے، اس کا جواب استاد محترم آپ کو چیپٹر 3 کی ایکسرسائز میں کرا چکے ہیں، تو وہاں سے اس کا جواب دیکھ لیں۔ باقی دونوں میں ابھی کرا دیتا ہوں، بندرگاہوں کی اہمیت اور خشک گودیاں۔ یہ ہے جی بندرگاہوں کی اہمیت، 4-5 پوائنٹ یاد رکھنے ہیں۔ بندرگاہوں سے تجارتی سرگرمی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ملک کے زیر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، روزگار کے مواقع اضافہ ہوتا ہے، بندرگاہوں کی وجہ سے بیرون تجارت سے رابطے میں ہوتی ہے، بندرگاہیں ملکی مالیات میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اور جناب آخری سوال، آخری پیراگراف، آخری ٹاپک، آخری لائن، خشک گودیاں، ڈرائی پورٹس۔ پاکستان میں سمندری بندرگاہوں کے علاوہ کئی ڈرائی پورٹس بھی ہیں۔ لاہور میں پہلی ڈرائی پورٹ لاہور میں بنائی گئی، یاد رکھ لیں۔ پھر کراچی میں سیالکوٹ، پشاور ہے، ملتان، کوئٹہ، سوات، سمڑیال، یہ سیالکوٹ کے ساتھ ایک علاقہ ہے، اب ایئرپورٹ بھی ہے وہاں پر، فیصل آباد اور کوئٹہ میں لگائی گئی ہیں۔ آگے اس کی اہمیت بتانی ہے۔ ان خشک گودیوں کی روزگار میں اضافہ ہو گیا ہے، بندرگاہوں پر بوجھ میں کمی آ گئی ہے، سامان کی ترسیل نقل میں آسانی ہو چکی ہے، ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں کمی آ گئی ہے، اور تجارتی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو پھر جناب آخری چیپٹر پہ ہم پہنچ گئے الحمدللہ، بفضل اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت، لیکن ایسے نہیں بھائی، باقاعدہ نئے سرے سے شروع کرتے ہیں، ٹن ٹن سنتے ہیں، اللہ حافظ کہتے ہیں نماز کے ٹائم، اور اس کے بعد شروع کروں گا اگلا چیپٹر نمبر 4۔ تو پھر جناب اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے بائے۔